الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. یہ بیان ہوا تھا کہ اور لوگوں نے اس کے سوا اپنی مرضی کے خدا بنا لیے ہیں. یہ جو خدا انہوں نے بنائے ہیں وہ کچھ نہیں بناتے، حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں.
اور وہ خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک بھی نہیں ہیں، نہ انہیں مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا۔ یہ تفصیل سے سنا چکا کہ مراد وہ بت یا مظاہر قدرت، کسی نے آگ کو خدا بنا لیا، کسی نے پتھر کو بنا لیا، کسی نے پانی کو بنا لیا، یہ ان کا بیان۔ آپ کو بتایا تھا وہ لوگ جو یہ آیتیں پڑھ کر ہم اہل سنت کو کہتے ہیں کہ تم بھی نبیوں ولیوں کی پوجا کرتے ہو، تو ہم واضح کر چکے ہیں ہم نبیوں ولیوں کی پوجا نہیں کرتے، نہ زندہ کی نہ وفات پائے ہوئے کی۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ نبیوں ولیوں کی تعظیم، اور تعظیم بھی وہ جو جائز ہے، جو تعظیم جائز نہیں وہ ہم کرتے نہیں۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یہ اس کا فعل ہے، اس کو اہل سنت کا فعل کہا جا سکتا نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات، اور وہ خالق ہے، سب کچھ اسی نے بنایا ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا۔ اسی کا کارخانہ قدرت ہے یہ سارے بت مل کر کچھ بھی بنا سکتے نہیں، یہ خود پیدا کیے گئے۔ پتھر پیدا کیے گئے، آگ پیدا کی گئی، لوہا پیدا کیا گیا، پانی پیدا کیا گیا۔ تو وہ لوگ جو آیت تو قرآن کی پڑھیں مگر اس کا غلط مفہوم بیان کریں، آیت اتری بتوں کے بارے میں لگا دیں نبیوں ولیوں پر، تو وہ ظالم ہیں، اور ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، اور کافر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بے شک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے۔ کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ قرآن نبی نے خود بنایا ہے۔ یہ گزشتہ واقعات تورات وغیرہ کے ان زبانوں میں آئے تھے، نبی ان کو عربی میں بنا کر ہمیں سنا دیتے ہیں اور اسے قرآن کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ جب انہوں نے الزام لگایا، اللہ تعالی نے اسے بہتان فرمایا، اور نبی پر جھوٹ کا بہتان یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے، یعنی تمام گناہوں سے بدترین گناہ ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں جو نبی کے بارے میں ہلکی باتیں کرتے ہیں، نامناسب جملے بولتے ہیں، ان کا کیا حال ہے۔
بتائیے یہ ظالم ہیں یا نہیں؟ تو جو ظلم کرے وہ اللہ کے نزدیک کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تعریف کرتے ہوئے بھی نامناسب لفظ کہا جا سکتا نہیں۔ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ شریعت میں تو بندہ ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ ان کی حقیقت کو ان کے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، میری کیا حیثیت؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ خود فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب کوئی اس میں بات کرتے ہوئے کہہ دے کہ نہیں وہ خدا ہیں، خدا کے شریک ہیں، جز ہیں، ٹکڑے ہیں، خدا جیسے ہیں، تو یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، ہم ان باتوں کو مانتے نہیں۔ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ رستم کے، اسفندیار کے، جس طرح قصے، پرانی کہانیاں ہوتی ہیں، عام کتابیں، پہلے زمانے میں لوگ قصے کہانیاں ساری رات، الف لیلہ، ہزار رات، طلسم ہوش و ربا اور پتہ نہیں کیا کیا، ایسے ہی قرآن میں قصے کہانیاں ملتے ہیں جنہیں مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی بنا لیتے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے، تو اس جیسا بنا لاؤ، تھوڑا سا بنا لاؤ، ایک سورت بنا لاؤ، آیت بنا لاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں کر سکتے اور تم یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو۔ اور میں آپ کو یہ کہہ چکا 1400 کتنے برس گزر گئے، کیا انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بندے کا کلام اونچی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ جو کہتے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں، تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا، جواب آیا، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے، اسے تو اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو تم جو کہتے ہو یہ کہانیاں ہیں، تو تم کیوں نہیں بنا کے لے آئے؟ تم سے کیوں نہ بنی؟ قرآن کریم میں غیبی خبریں ہیں، جہاں تک عقل کی رسائی، انسانی عقل کی رسائی نہیں، اس میں گزشتہ کے تاریخی واقعات ہی نہیں،
غیبی خبریں بھی ہیں جو اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ رب کا کلام، یہ کسی اور کا کلام۔ رب بے مثل ہے تو اس کا کلام بھی بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم کس نے دیا؟ علوم غیبیہ پر مطلع ہونا۔ اطلاع دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ کافر بھی جانتے تھے کہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا، کیونکہ لفظ نبی کے معنی المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اب یہ آج نہ مانے تو یہ ان سے بھی گئے گزرے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ان سے کوئی پوچھے کہ تم نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہو اور خود کو عالم کہلانا چاہتے ہو، تو کافروں نے بھی الزام لگائے تھے، تم بھی لگا رہے ہو، انہی جیسی باتیں کر رہے ہو۔ افتراء کے معنی اپنی طرف سے گڑھ لینا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ قرآن انہوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ افتراء اس جھوٹ کو کہا جاتا ہے جو انسان خود گڑھ کر بیان کرتا ہے، اور جھوٹ عام ہے اپنا گھڑا ہوا کلام بیان کرے یا کسی دوسرے کا نقل کرے، وہ کذب ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، اور دوسروں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ جی انہوں نے کلام کے گڑھنے پر مدد کی۔ ان کا کہنا تھا یہ یہودی جو ہیں یہ پچھلی امتوں کی خبریں، پچھلی امتوں کی باتیں آ کر نبی کو سناتے ہیں، تو نبی ان زبانوں کو، ان لفظوں کو، اس کہانی کو اپنے انداز میں بدل کر قرآن کہہ کر سنا دیتے ہیں، تھوڑا سا تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے الزام لگایا۔ کہ اللہ نے اس بات کو بہتان بھی فرمایا، ظلم بھی فرمایا، وزورا یعنی بہت بڑا جھوٹ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر افک کا بہتان باندھ کر، چھوٹا نہیں بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے، بڑے جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ کا کوئی تصور نبی کے ساتھ، اونچی کہیے گا، جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ پھر آگے سے بولتے ہیں کیونکہ ان کو نبی کی شان پسند نہیں ہے۔ کہتے ہیں فلاں نبی نے فلاں وقت میں یہ کیا، فلاں وقت میں یہ کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ کا نبی جھوٹ نہیں بولتا۔